یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورۃ الاحزاب جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم نے ہر صورت میں سچ بولنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پہلے آرڈر کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ یا اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، قرآن کریم میں ایک تو ایمان والوں کو جب اللہ مخاطب کرتے ہیں تو یا تو بہت بڑی خوشخبری سنانی ہوتی ہے یا بہت ہی اہم بات بتانی ہوتی ہے کہ اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے، جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تمہارے لیے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر تم مخالفت کرو گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو بات ہونے جا رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ جو اہم بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہ ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم نے بات بالکل سیدھی کرنی ہے، جس کو آپ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے۔ اور اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بات جب بھی کرنی ہے سچی اور کھری بات کرنی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے، واقعہ سچا سنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں وہ ایڈ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے پاس سے کوئی بات ایڈ نہیں کرنی، اس میں مزید بات کا اضافہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، جتنی بات آپ نے سنی ہے اور جو بات آپ تک پہنچی ہے اتنی بات ہی آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ میں یہاں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جتنے بھی احادیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں اور صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کتب سیاستہ یا دیگر احادیث کی کتب کو دیکھیں، جب آپ کسی حدیث کو پڑھیں گے تو صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں یہ لفظ استعمال کیے کہ سمعت رسول اللہ، یا اس نے کہا کہ ان النبی قال، یا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صحابی نے جس طریقے سے رسول پاک سے وہ بات سنی اسی طریقے سے بیان کیا، اور ان سے آگے سننے والے جو راوی ثقہ راوی ہیں اور جن کی عدالت مصدقہ ہے انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس کو بیان کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ اگر ایک صحابی نے روایت بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ ان النبی کا لفظ استعمال کیا ہو اور بعد والے راوی نے اس کی جگہ ان الرسول کا لفظ استعمال کیا ہو، تو یہ ہے اصل میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اے ایمان والو تم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور بات بالکل تم نے سیدھی کرنی ہے، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اور جب بات بیان کر رہے ہو تو اپنے پاس سے آپ نے الفاظ کا اضافہ نہیں کرنا۔ اچھا، جب یہ خوبی اور یہ خصلت اور یہ وصف انسان اپنا لیتا ہے تو اللہ نے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بتایا ہے۔ ایک بات بڑی اہم آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو جس طرح اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اس کا گناہ بھی ملتا ہے اور اس کے برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، اس کے کردار کے اوپر۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جب
نیکی والا کام کرتا ہے، خیر والا کام کرتا ہے، بھلائی والا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، تو اس کو اجر بھی ملتا ہے اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ برائی کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اچھائی کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سیدھی بات کرنے کے جو اچھے اثرات ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور سیدھی بات کرتا ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرتا، الفاظ کا اضافہ نہیں کرتا، اس میں کسی طرح کی گڑبڑ نہیں کرتا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وہ معاملات جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے بگڑ جائیں گے، کیونکہ لازمی طور پہ بری چیز کے برے اثرات مرتب ہونے ہیں۔ بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کے کسی کو مطمئن کر لیا تو میرے سے بڑا جو ہے فنکار کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا ہنرمند کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے دوست کو یا جس سے اس کے اچھے ریلیشنز ہیں اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے تعلق توڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان سیدھی بات کرتا ہے تو اللہ اس کے بگڑے ہوئے معاملات بھی سنوار دیتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں ایک انسان کہتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، سیدھی بات کرتا ہے کہ بھئی میں نے تمہارا اتنا قرض دینا ہے اور فلاں تاریخ تک میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یا 1 مہینے کے اندر اندر میں ادا کر دوں گا، وعدہ نہیں کرتا کہ میں کون سی تاریخ کو دوں گا، اور وہ سچ بول رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا وہ جس کے ساتھ وہ لین دین کرتا ہے وہ مطمئن بھی ہوگا، ان کا معاملہ بگڑے گا بھی نہیں۔ لیکن بعض اوقات کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمدن جان بوجھ کے، ان کو پتہ بھی ہے کہ میرے پاس کل پیسے نہیں بننے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، میں کل آپ کو یہ کر دوں گا، لیکن کل وہ ایسا کرتا نہیں ہے اور اس کا معاملہ بگڑ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب تم سچ بولو گے، سیدھی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، ان کو بہتر کر دیں گے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ مسنون خطبہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 70 اور 71 دو آیات جمعے کے خطبہ کے اندر، نکاح کے خطبہ کے اندر، عید کے خطبہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، میں آخری بات اس کے اوپر یہ کروں گا کہ جب نکاح کے خطبہ میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے، تبھی چل سکتا ہے، اور وہ لائف ٹائم جو ہے رشتہ جو ہے وہ پائیدار رہے گا جب وہ دونوں ایک دوسرے سے سیدھی بات کریں گے، ایک دوسرے سے چھپائیں گے نہیں بات کو، بلکہ ایک دوسرے سے سچ بولیں گے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو طلاق کی ریشو بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خامد بیوی سے چھپاؤ کر رہا ہے، بیوی خامد سے کر رہی ہے، خامد بیوی سے غلط بیانی کرتا ہے اور بیوی خامد سے کرتی ہے، اور جب ایک دوسرے کے عیب کا یا ایک دوسرے کی برائی کا پتہ چلتا ہے یا سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ سچ تو یہ ہے اور یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا یا یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی، تو پھر نوبت طلاق تک آتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہارے اعمال کو بہتر کر دوں گا، بگڑے ہوئے جو تمہارے معاملات ہیں وہ بھی سنور جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ جس طرح گناہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، اس طرح نیکی کرنے سے اجر بھی ملتا ہے، اور ایک اضافی فائدہ یہ ہو گیا کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سچائی کو اختیار کر لیں، سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، چاہے جو بھی ہو جائے، کہ ہم نے سچ بولنا ہے۔
اور سچ بولنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ سچ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ تو یہ حقیقت ہے، سچائی اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے اور اچھی تاثیر رکھی ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہر معاملے میں جب انسان سچ بولتا ہے، ہم تو دین کے معاملات میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں، کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کے لیے سخت وحی سنائی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نبی علیہ السلام کی نہیں ہے اور وہ بیان کر رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن پھر بھی کئی دیندار طبقہ اور علماء کرام جو نام نہاد قسم کے علماء ہیں، وہ من گھڑت اور موضوع روایات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، علم کے اندر ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، سمجھتے یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔